وہ لوگ نعت سنتے ہیں اور تقریر کے وقت میں ٹہلتے ہیں مارکیٹ میں. تو ہم لوگوں کی بڑی عزت ہوتی ہے بریلی میں کہ سارے علماء بہار کے وہاں پڑھنے آتے ہیں اور وہیں پڑھ کے وہیں کمانے لگتے ہیں. آج کا پورا علاقہ جلسہ شوق سے کرتا ہے مگر وہ نعت شریف سنتے ہیں, تقریر کوئی نہیں سنتے. تو آپ بتا دیں کہ چونکہ آپ کی ساری ایکٹیویٹیز کو یہ نوٹ کرتے ہیں اور وہاں جا کے سناتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو میں نے ایسا پایا. ایک مولانا گجرات کے تھے, وہ آئے تھے, لوگوں نے بڑی عزت افزائی کی, ہاتھ چوما, پاؤں چوما, خوب خدمتیں کی, بہت پیسے دیے ان کو. لوٹنے کے بعد یہاں کی دال کی شکایت, یہاں کے کھانے کی شکایت, یہاں کی سڑکوں کی شکایت, ہم سبوں کی جو آپ بتا دیں کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو پہلے تھے, آپ بدل گئے الحمدللہ. اب عالموں کی قدر بھی کرتے ہیں, شعراء کی عزت بھی کرتے ہیں. یعنی وہ جلسہ مکمل ہوتا ہے جس میں تقریر 90% ہو اور 10% نعت ہو. اور جہاں 90% نعت ہو اور 10% تقریر ہو, اس کا مطلب ہے کہ وہ جلسہ نہیں بلکہ مشاعرہ ہو. تو ہمارا جلسہ مشاعرہ نہیں, ہمارا جلسہ سیرت کا جلسہ, سرکار کی عظمت بیان کرنے کا جلسہ. نعت بھی ہوگی اور خطاب بھی ہوگی. نعت کا مطلب ہے جیسے 5 kg آٹا ہے, اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیا کا ٹیسٹ بڑھ گیا. جیسے صاحب 2 kg پانی ہے, اس میں تھوڑا سا شکر ڈال دیا, اب وہ پانی شربت میں بدل گیا. اب 1 گھنٹے کے خطاب کے بعد طبیعت تھوڑی سی بوجھل ہونے لگی. ایک نعت پاک عشق کی اور گرمی کو بڑھا دیتا ہے, چہرے پہ مسکراہٹ اور تازگی کو لا دیتی ہے. تو نعت کو چینی اور شکر اور نمک کی طرح ہی استعمال کیا جائے. ایسا نہیں ہو کہ آٹا ہو 1 پاؤ اور نمک ہو 2 kg, ایسا نہیں ہو. بلکہ ہمیشہ اس بات کا خیال رہے کہ جلسہ جہاں بھی ہو میجورٹی اینڈ اکثریت تقریر کی ہے, اور نعت پاک بھی رہے لکھ کے لیے. اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کی محنتوں کو قبول فرمائے. یہ پہلا جلسہ پورے علاقے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں اتنے لوگ رات کے 2:30 بجے موجود ہیں. 2:30 بجنے والے بن گئے, یعنی آپ سمجھ لیں کہ جلسہ ختم ہوتے ہوتے 3:30 پونے 4 کو ہو ہی جائیں گے. اب 4 بجے تک اس قدر پنڈال بھرا ہوا رہے, سارے لوگ موجود رہے. ایک ہسٹوریکل, ایک ایتہاسک جلسہ ماشاءاللہ. اس میں ہم لوگوں کا رول کم ہے, آپ کا رول زیادہ ہے, کیونکہ آپ بھاگ گئے ہوتے مگر آپ بھاگ نہیں گئے. اللہ تعالیٰ آپ سبوں کے بیٹھنے کی وجہ سے آپ کے گھر میں رحمت نازل فرمائے. جو جس طرح کی الجھنوں میں اپنے گھر میں گرفتار ہیں, اللہ ساری دشواری کو دور فرمائے. اور اس ایک رات کی بیداری کے صدقے نمازوں کی پابندی کی. بس میں خطاب کرتا ہوں صرف ایک حدیث اور قرآن شریف کی ایک آیت, زیادہ نہیں. قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث, یعنی ایک اللہ کا کلام اور ایک رسول اللہ کا. بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر اللہ سے بات کرنے کا بھی چاہے تو میں اپنے رب سے ہم کلام کروں, رب سے بات کروں. تو بزرگوں نے کہا ہے کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرو, ایسا ہوگا جیسے تم اپنے رب سے کلام کر رہے ہو. یعنی جب اللہ سے بات کرنے کو جی چاہے تو قرآن پڑھیں, ایسا ہوگا جیسے آپ اللہ سے کلام کر رہے ہیں. اور جب حضور سے بات کرنے کی خواہش ہے کہ حضور مجھ سے کلام کریں, میں حضور سے کلام کروں, تو بس حضور کی ایک حدیث پڑھ لیں, ایسا لگے گا جیسے حضور آپ سے کلام کر رہے ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں حضور رہیں تو بزرگوں نے کہا کہ من کان فی بیتہ مجموعۃ من الاحادیث کأن فیہ نبی یتکلم. جس کے گھر میں احادیث کا مجموعہ ہو, یعنی حدیث کی کوئی کتاب ہو, ایسا ہے جیسے اس کے گھر میں نبی ہیں جو ان سے کلام کر رہے ہیں. اور اللہ سے بہتر کسی کا کلام ہے. ان خیر الحدیث کلام اللہ, سب سے سچی سب سے اچھی بات اللہ. اور اللہ کی بات کے بعد سب سے زیادہ مضبوط
मुस्तनद, ऑथेंटिक, वेरिएबल और सबसे ज्यादा कंप्लीट बात मुस्तफा जान है। और ये हुजूर का एजाज है, सरकार का मोजज़ा। आका फरमाते हैं उअती तो जवाम अल कलीम। हुजूर की हदीस का तर्जमा है कि आई हैव बीन गिवन कम्प्रीहेंसिव स्पीच। हुजूर कहते हैं कि अल्लाह ने मुझको जामे कलीम का मजमूआ मोजज़ा अता फरमाया, यानी समंदर को कूजे में समा दिया। हुजूर की एक हदीस और उसकी तशरीह लाखों किताबों में की जाए, फिर भी कमा हक को उस तशरीह का हक अदा। आज 14 सदियां गुजर गई, आज भी लोग कहते हैं कि हुजूर ने ये कहा, हुजूर ने ये कहा, जो मगर फिर भी वो लज्जतें कम नहीं हो रही। हम बोले तो बोले, अमेरिका यूरोप के दानिश्वर पढ़े लिखे वैज्ञानिक वो हुजूर के हदीस पाक के पढ़ने के बाद कहते हैं कि इस कदर चमकती हुई, इस कदर ब्राइट, इस कदर उजली और इस कदर मीनिंगफुल और कंप्लीट बात तो आज तक कभी सुनी नहीं। जिसको फैला दें तो एक दफ्तर बन जाए, समेट दें तो छोटी सी हदीस बन जाए। अब उसको आप इस तौर पर देखें किस कदर जामइयत हुजूर की बात में। आज के तनाजुर में दौलतें बढ़ गई। क्या बगैर खतबा के मैं तब्दील शुरू कर दिया हूँ, तकरीर शुरू कर दिया हूँ और ये भाग रहा है, यानी वो समझा नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, मैं जो अभी 5 मिनट बोल रहा अंग्रेजी बोला क्या, मेरी बात नहीं समझा। आजकल दिमाग में कि इन्ना आतना कल कौसर अकुल अल्लाहु अहद, ये 2 सूरत याद कर ले, मस्जिद में इमामत करे हो, फजर में भी पढ़े उसी को, ईशा में भी उसी को पढ़े, मगरिब में उसी को पढ़े। मैं हकीकत में कहता हूं कोई पूछेगा नहीं कि आप एक ही सूरत को बार बार रिपीट क्यों करते हैं, क्योंकि दिमाग रहता ही नहीं वहां मौजूद। ईशा में क्या पढ़े इमाम साहब, मगरिब में क्या, फजर में क्या, पिछले जुमा को क्या, कोई पूछने वाला नहीं। तुम अपना काम करो, हम अल्लाह अकबर के और खेत में दिमाग चल रहा है। सलाम होगा, 2 रिकात पढ़ा दे फजर में कि 4 रिकात पढ़ा दे, कुछ नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाएगा। इस कदर आदमी भूलने के आदि हो गए। पहले निजामी साहब इस इलाके में आते थे, आज से 50 साल पहले, तो हमारे जिन बूढ़ों ने 50 साल पहले उनकी तकरीर सुनी थी, आज भी वो कहते हैं कि निजामी साहब ने तकरीर में ये कहा था। कैसी कुव्वत याददाश्त उनकी पुख्ता थी, किस कदर उनका ब्रेन स्ट्रांग था, मजबूत था उनका दिमाग। और हम लोग इतना कमजोर हो गए कि कल सुने और आज कुछ बता नहीं पाते। अब एक बात बताइए, आप मेरी इस बात को मुबालगा नहीं समझेंगे, मैं सच में कहा हूं, हर जुमा के दिन जो खुतबा होता है उस खुतबे में एक आयत पढ़ी जाती है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इस आयत करीमा की तिलावत होती है। हम लोग अभी हमारी उम्र हो रही है 50 ईयर्स, थोड़ा सा प्लस यानी 1 साल और ऐड कर लें, 70 की पैदाइश है और जोड़ लें, ये 2021 है, 51वां साल शुरू हो रहा है। 5 साल के बाद की सारी बातें याद है, 5 साल के बाद भी कुछ कुछ याद है, लेकिन 5 साल के बाद की अक्सर बातें याद है। तो हम लोग बचपन में जुमा की नमाज पढ़ने मस्जिद जाते थे और जब इमाम साहब बोलता था इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, तो हम लोग खड़े हो जाते थे, सारे बच्चे खड़े हो जाते थे कि अब जो खुतबा खत्म होने वाला है, हम लोग सब खड़े हो जाते। फिर बाद में तब्दीली आई, कहा नहीं खड़े मत हो जाओ, बल्कि खुतबा खत्म होने के बाद बैठो, इकामत होगी, जब हय्या अल फलाह पे हम लोग पहुंचेंगे उसके बाद खड़ा होना, तो फिर वो माहौल बदल गया। वरना पहले हम लोग ये समझते थे इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, जहां इमाम साहब बोले तो अब ये खड़े होने का संकेत है, खुतबा खत्म होने का संकेत है। 45 साल से सुन रहा हूं, अरब में, अजम में, पूरी दुनिया में हर खुतबे में इस आयत की तिलावत होती है। जल्दी बाजी में अगर इमाम साहब छोटा खुतबा पढ़ लें, जैसे वो एक खुतबा है खुतबा इल्मी में, सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर है, छोटा खुतबा है, उस छोटे खुतबे में ये आयत नहीं है, वह बिल्कुल चूंकि मुख्तसर है। जब खिताब लंबा हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, जल्दी से पढ़ना है तो 1 मिनट का खुतबा पढ़ के जुमा की नमाज खत्म कर दे, कोई खौफ का माहौल हो, तो इस हिसाब से छोटा खुतबा लिखा गया है, उसमें ये आयत नहीं है। बाकी सारे खुतबों में आखिर में
یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان. بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ پڑھتے سنتے آپ لوگ ہوتے ہیں. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج تک ایک آدمی بھی مجھ کو نہیں ملا پورے ہندوستان میں جو یہ سوال کرے کہ مولانا صاحب قرآن شریف میں 114 سورتیں، 6666 آیتیں، آخر اس آیت میں کیا ہے جس کو ہر خطبہ جمعہ میں اس کو پڑھا جاتا ہے؟ آخر اس کے اندر کیا چیز ہے؟ کیوں اس کا ریپیٹیشن ہوتا ہے؟ کیوں اس کو ہر جمعہ کے دن اس کا ریپیٹ ہوتا ہے؟ اس کا ریپیٹیشن کیوں ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ملا آج تک. ہم جب لوگوں کو بولتے ہیں کہ بھائی اس آیت کریمہ کی تلاوت ہر جمعہ کو کیوں ہوتی ہے، تب لوگ کہتے ہیں ہاں یہ تو بات تو ہے، ہم تو آج تک نہیں پوچھا. اب ہر جمعہ کو کیوں ہوتی ہے؟ اب اس جمعہ کو یہ، اگلے جمعہ کو وہ، اگلے جمعہ کو وہ، 6666 آیت ہے. اب ظاہر سی بات ہے سب ہونے چاہیے. کتنا ہو کتنا پتا ہو مولانا صاحب کتنا ہو؟ 8000. 8000 بھی کچھ نہیں ہے، 8000 کچھ نہیں ہے. 8 جس طرح طاہر بھائی نے محنت کی ہے، ابھی سیمانچل میں یہ چھائے ہوئے، سارے ہندوستان کا جلسہ بند ہے، بمبئی کے جلسہ بند ہے، دلی کے جلسہ بند ہے، مگر سیمانچل پورے ہندوستان کی آبرو بچا رہا ہے. اور کیا بات ہے. طاہر بھائی ایک بات آتے ہیں پلین سے، دلی سے بات ہو رہا، پھر وہاں سے کشن گنج ایک ہوٹل میں رہتے ہیں، اور آج یہاں کل وہاں پرسوں وہاں میرے ساتھ میں ابھی بہت جلسے ان کے ہیں. ایک سفر ان کا ہوتا 1 ہفتے کا، 1 بورا ٹکا لے کے جاتے ہیں، 1 بورا ٹکا لے کے جاتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جو سیمانچل پورا ہندوستان بند ہے اور سیمانچل سے بورا کے بورا لے کے جائے تو ان کو تو سیمانچل سے محبت پیدا ہوگی. وہ تو بولیں گے کہ اللہ سیمانچل کو سلامت رکھے تاکہ میرا آنا جانا سلامت رہے. کیا صاحب اب پورا ہندوستان بند ہے، صحیح کہہ رہا ہوں، بالکل بند ہے. بمبئی ورنہ سیمانچل اس بار اتنے جلسے میں کر رہا ہوں روزانہ ابھی اسی علاقے میں، آج یہاں کل وہاں پرسوں وہاں، ایک دن میں 3 جلسے کر رہے ہیں. ہم 3 جلسے پڑھ رہے ہیں، 3 جلسے. کل رات 2 جلسے میں پڑھے 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ کٹھیار ضلع میں، پورنیہ ضلع پر. اور آج بھی ایک چھوٹی سی محفل پڑھ کے آیا ہوں. نظرانہ کم مت کیجیے گا، نظرانہ کم نہیں کرنا ہے، ڈبل کرنا ہم سننے کے بعد. ورنہ جلسہ والا کیا بولتا ہے کہ ایک جلسے سے کر کے آئے ہیں، وہاں سے لفاف لے کے آئے ہیں تو یہاں تھوڑا سا کم کرنا ہے. کم مت کیجیے گا. میلاد شریف کی چھوٹی سی محفل تھی، ہاں کم مت کیجیے گا. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آج بھی ایک محفل بڑی ہے، چھوٹی ہوا بھی محفل ہے. اب چھوٹی محفل میں بھی میری تقریر 1 گھنٹے سے کم تھوڑی ہوتی ہے، اور جب بڑی محفل ہو تو 2-2.5 گھنٹے کی تقریر ہو جاتی ہے. ابھی 2-3 دن پہلے، کچھ دن پہلے 3 تقریریں تھیں، اور ابھی بھی فروری میں 27 کو کئی جلسے، 28 کو 4 جلسہ ہے، 28 فروری کو 4 تقریر کری ہے. ہاں 27 کو 3 ہے، باقی میں 27 کو ہے. یہاں آنے سے پہلے شیشہ باڑی میں بولنا ہے، اور وہاں آنے سے پہلے ایک نکاح کی محفل میں خطاب کرنا ہے. یعنی ایک کریں گے مغرب بعد، پھر دوسرا کریں گے عشاء کے بعد، پھر تیسرا رات کو بات کو دھیان کریں گے. ہمارے شمیم بھائی نیتا ماشاءاللہ ضلع پارشد کتنی زبردست تقریر کی ہے. یہ کیا چاہتے ہیں مولوی لوگ؟ خالی وہ مسجد میں نماز پڑھائے اور 4000 میں بالکل اپنا بیٹھا رہے، اور پھر نیتا گیری کون لوگ کرے؟ وہ چور، بے ایمان، ڈکیت نہیں. اب لوگ فیصلہ کر لیں کہ جب مسجد کا امام کو ہم نیک دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اپنا رہنما بھی نیک دیکھنا چاہتے ہیں. اب ہم سلیمہ دیکھیں اور آپ کو نماز پڑھنا دیں گے، جمعہ کی نماز نہیں لیں گے. آپ اتار دیں اترو مولا، تم کو ہم دیکھا کہ سلیمہ دیکھتے. میں داڑھی منڈاؤں، آپ ہم کو نماز پڑھنا دیں گے؟ نہیں دیں گے. کہیں کہ داڑھی منڈانا حرام ہے، مصلی پہ نہیں جاؤ گے. جب میں سلیمہ دیکھوں اور آپ نماز پڑھانے نہیں دیں گے، امام کا مطلب قائد، لیڈر. عرب آپ ساتھ بیرسٹر رہیں کہ پروفیسر رہیں کہ سائنٹسٹ رہیں، ویگیانک رہیں، 500 بیگھہ زمین کے جوتدار رہیں، کوئی بحث نہیں ہوتا، کوئی بحث نہیں. آپ کا بیٹا امریکہ میں بیرسٹر بن رہا، وہ وہاں سے پڑھ کے آیا،
ایک دیہاتی کاشتکار کا بیٹا بریلی سے پڑھ کے آیا، بیرسٹر نیچے بیٹھا رہتا ہے، دیہاتی کا بیٹا ممبر پہ چڑھ کے قوم کو خطاب کرتا ہے۔ ایسا ہے جیسے ایک بادشاہ ہو جو ہاتھ میں عصا لے کر امامہ باندھ کر قوم کو خطاب للکار رہا ہو۔ بیرسٹر نیچے، 500 بیگھہ زمین کا جوتنے والا نیچے، مزدور کا بیٹا مولانا ممبر پہ چڑھا رہا ہے۔ کیوں؟ بیرسٹر ہو اپنی جگہ، امام بننے کی صلاحیت تجھ میں نہیں ہے۔ امام وہ بنے گا جو حدیث قرآن کا جانکار ہوگا۔ جب ہمارا مسجد کا لیڈر نیک، پرہیزگار، ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہوگا تو ہمارے چھیتر کا لیڈر بھی اسی طرح پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ تم شراب پیتا ہے، نہیں بنے گا ودھایک۔ تم زنا کرتا ہے تو نہیں بنے گا سانسد۔ تم دوسروں کو ٹھگتا ہے، نہیں بنے گا مکھیا۔ میرا امام رہے گا نیک، میرا مکھیا بھی رہے گا نیک۔ اور جب ضلع پارشد اور مکھیا نیک رہے، حرام خور نہیں ہو، اتنا کام کا جال بچھے گا کہ حرام خور جو 50 سال میں کام نہ کرے، وہ حلال خور 5 سال میں وہ کام کر کے دکھا دے گا۔ ابھی جس محفل میں ابھی تھا، محفل میلاد، وہاں ایک حافظ شاہد ہے، انہوں نے کہا کہ اب تک ہم لوگ بہاری مکھیا کو ڈھو رہے تھے، اس بار اتفاق سے 3 بہاری آپس میں ٹکرائے اور ایک شیر شاہ آبادی مکھیا بن گیا ان تینوں کے ٹکرانے کی وجہ سے۔ اس نے کیا غضب اس آدمی نے کیا ہے، غیر مقلد ہے، بدعقیدہ ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ وہ کوئی ایمان دھرم تھوڑی اس کو ہم اس کو امام بنانے کے مسئلہ پہ لا رہے ہیں۔ بدعقیدہ ہے، غیر مقلد ہے، وہ سب ہے، لیکن کام جو اس بندے نے اس 5 سال کے اندر کر دیا ہے، وہ کوئی بہاری آج تک 25 سال میں نہیں کر، جو کام اس 5 سال میں اس بنگالی نے کر کے دکھلا دیا ہے۔ الیکشن جیتنے کے بعد ہی وہ آ کر کے بولا، جو ووٹ دیا ہے وہ بھی، جو ووٹ نہیں دیا ہے وہ بھی، سارے لوگوں کا میں مکھیا ہوں، میرے دروازے پہ جو بھی آ جائے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو محروم نہیں لوٹاؤں گا۔ کیا بات ہے، اس آدمی کے پاس جو بھی ہے، چاہے اندرا آواس ہو، چاہے لیٹرین باتھ روم ہو، چاہے گلی کی سڑکیں ہوں، چاہے نالی ہو، اس آدمی نے کام کیا ہے۔ تو اب یہ سارے لوگ لڑتے رہیں، اب اگلا الیکشن وہی جیتنے والا ہے۔ غریب لوگ بولتا کچھ نہیں، جو کام کرے گا وہی ہمارا لیڈر ہوگا۔ تو کام کون کرے گا؟ جس کو ڈھیر کمانے کی ہوس نہیں ہوگی، جو اپنا بھائی، اپنا بھتیجا، اپنا ہی کام، میرا بھتیجا کانٹریکٹر بنے، میرا بیٹا کانٹریکٹر بنے، میرا سالہ کانٹریکٹر بنے، یعنی سب ملائی ہم ہی کھائیں اور میرا بھائی، میرا بھتیجا، وہ کام نہیں کر پائے گا۔ کام وہ کرے گا جو تمام بھائی بھتیجا واد سے اوپر اٹھ کر اپنی لالچ کم رکھے گا، چھیتر کی خدمت زیادہ کرے گا۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ اس لیے جب امام ہمارا اچھا آدمی ہوگا تو میرا لیڈر بھی سوچھ چھوی کا ہونا چاہیے۔ جس دن آپ نے طے کر لیا تو امام بھی جنتی اور مکھیا پردھان MLA بھی جنتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سلیم بھائی کو اسی طرح خوب اچھے ڈھنگ سے قیادت اور لیڈرشپ اور نیترتو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے آج کیا کہا؟ ہندوستان کا راجہ تھا سلطان شمس الدین التمش، ہندوستان کا راجہ تھا۔ ہمارے پاس 1 بیگھہ زمین، پھر بھی حضرت ٹائم نہیں ہے نماز پڑھ کہاں ٹائم خاص نکال۔ 1 بیگھہ زمین ہے، ٹائم نہیں، 5 بیٹا ہے، ٹائم نہیں، ایک چھوٹی سی بھوچک کی بس دکان ہے، ٹائم نہیں، چھوٹا سا مکھیا پر ہے، ٹائم نہیں، چھوٹا سا مکھیا کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ مکھیا چھوٹے سے پنچایت کا مکھیا ہوتا ہے، ودھایک جہاں میں 10 پنچایت اور سانسد اس میں کے ساتھ 2 4 5 10 بلاک ہوں۔ اب پردھان منتری وہ تو پورے بھارت کا وزیر اعظم ہوتا ہے، مکھیا ایک چھوٹے سے پنچایت کا ہوتا ہے۔ مکھیا کو ٹائم نہیں ہے جلسہ میں آنے کے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کوئی مکھیا ہے اس میں نہیں ہوگا، ایک کوئی ہوگا، آیا ہوگا 1 گھنٹہ بیٹھا، 1000 کا چندہ دیا، نام شو کر دیا، اپنا چلا گیا۔ بیٹھ کے تقریر سننا، کوئی اس میں سے ارب پتی ہے نہیں، سب غریب لوگ ہیں، سب غریب لوگ بیٹھے ہوئے۔ ارب پتی کوئی نہیں ہے اس میں، 500 بیگھہ زمین کا جوتنے والا کوئی نہیں ملے گا، ودھایک سانسد کوئی نہیں ہے، DM SP کلکٹر کوئی نہیں ہے،
ब्लॉक पर किरानी कोई नहीं है यहाँ। कितने कौन लोग हैं? भोले भाले सीधे साधे 10 बीघा जमीन के जोतने वाले, 50 बीघा जोतने वाले, 1 बीघा जोतने वाले, दिल्ली में काम करने वाले, मजदूर किस्म के लोग। वो हमें ताना देता है कि गरीब लोग हैं वहां बैठे हुए, उनके साथ बैठेगा। मैं कहता हूं हाँ हाँ खूब गरीब बोलो, तुम गरीब बोलेगा मुझको खुशी होती है। क्यों? कि मैंने बुखारी शरीफ में पढ़ा है, हुजूर कहते हैं कुम तो अला बाबिल जन्नत, जन्नत के मालिक मुस्तफा कहते हैं मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं, जन्नत के दरवाजे पर मैं खड़ा हूं। आका फरमाते फकान आम्मतु मन दखलहल मसाकीन, मुस्तफा कहते हैं मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो मैंने देखा अक्सर लोग जो जन्नत में दाखिल हुए वो मिस्कीन किस्म के लोग थे। अल्लाह, ए मिस्कीनों, ए गरीबों, तुम अपनी तकदीर पे नाज करो कि हुजूर ने क्या कहा। दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है, और जन्नत का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। असल इज्जत वहां की, असल राहत वहां की। दुनिया में सोने की दीवार मिट्टी की दीवार दोनों बराबर है। इसलिए यहां ना गरीबी से आप दिल शिकस्ता हो जाए, ना मालदारी से आप मगरूर हो जाए। क्योंकि आज मालदार है कल गरीब हो जाता है, आज आदमी सेहतमंद है कल बीमार हो जाता है। फिर जो सेहत पे इतर आए आज, और कल जब बीमार पड़ जाए तो उसका क्या हाल होगा। जो आज अपनी आमदनी पे घमंड करे और कल गरीब हो जाए तो क्या हाल हो जाएगा। इस लॉकडाउन में चेहरा सूख गया आदमी। जो 40,000 रुपए लेके नात पढ़ने जाता था वो 400 रुपए में नात की महफिल खोजने लगा। लॉकडाउन में चेहरा सूख गया, महफिल तलाश करता था, महफिल मिलती नहीं। उनको अपनी औकात समझ में आ गई कि हमको कैसे जीना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा की बारिश हो रही तो लुटा रहे हैं, खाने में, मलाई में, आइसक्रीम में, इसमें उसमें। पैसा अगर अल्लाह दे तो उसके फायद शाहरी से खर्च करना चाहिए, खुद खाए दूसरों को खिलाना चाहिए, और बचा के थोड़ा सा रखना चाहिए ताकि बुरे दिन में वो काम आ सके। ये लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया। बहुत सारे कहते हैं हजरत अब हमने बहुत कुछ सीख गया है, अब हमको थोड़ा बिजनेस भी करना होगा, वरना लॉकडाउन अभी छोटा सा अगर बड़ा हो जाए तो क्या हाल होगा। हमें कुछ करना चाहिए। चेहरा सूख गया। कल आमदनी अच्छी थी, आज खत्म हो गई। अगर आमदनी अच्छी थी, खूब पान खा के लेर पोटा गिरा रहा था, तो अब जब मुंह सुखाएगा तो लोग बोलेंगे हाँ हो गया, बड़ा बनता था, कहां गया पैसा, कहां गया, इसी से बात नहीं करता था। तो ये दुनिया में कोई चीज एक हालत पे नहीं रहती। जब मालदार लोग गरीब होते हैं तब दूसरे मजाक उड़ाते हैं। जब जवान बूढ़ा होता है, लाठी के सहारे चलता है, तब उन्हें कह गए कहां गई वो ताकत जवानी, बड़ा चीखता था, चिल्लाता था, दूसरों को जानवर समझता था। दुनिया की कोई चीज एक हालत पर नहीं रहती है। यहां की गरीबी, यहां की अमीरी में पायदारी नहीं है। जो कल हमारा गाय चराता था आज वो 50 लाख के मकान में रहता है, और जो कल 50 बीघा जमीन का जोतने वाला था उनका बेटा दिल्ली में रेड़ी और ठेला चलाता है, ऑटो चलाता है। इसलिए दौलत यहां की आज है कल खत्म, कल गरीबी थी आज वहां। असल दौलत आखिरत की, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर। अब हुजूर क्या कहते हैं, कुम तो अला बाबिल जन्नत, मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हुआ। फकान आम्मतु मन दखलहल मसाकीन, मैंने देखा कि अक्सर लोग जो जन्नत गए वो सब मिस्कीन किस्म के लोग। बुखारी ब्रांडेड हदीस की किताबुर रकाक, हजरत उसामा उस हदीस के रावी, बिल्कुल मुस्तनद हदीस। अब दूसरी हदीस सुनिए, हुजूर क्या कहते हैं, इत्तलअतु फिल जन्नह, मैंने जन्नत में झांक के देखा। कौन? जन्नत के मालिक कहते हैं। अगर मैं सुबह सवेरे मस्जिद में जाऊं और कहूं मैं खिड़की से झांक के देखा तो 5 बूढ़ा नमाजी था, तो मस्जिद का सारा स्टेटमेंट मैंने बयान कर दिया। तो हुजूर कहते हैं इत्तलअतु फिल जन्नह, मैंने जन्नत में झांक के देखा। फरअयतु अक्सर अहलिहल फुकरा, अल्लाह, ए गरीब, बहुत ताना देता है ये, गरीब से मदरसा आबा, मदरसे में पढ़े गरीब, मदरसा चलाए गरीब, जलसा कराए गरीब, जलसा सुने गरीब, जलसा पढ़े गरीब। तो गुर्बत का ताना ये देता है, ये मेरे पास आके बैठता नहीं है।
یہ بولتا ہے کہ ان کے پاس بیٹھیں گے تو میں منحوس ہو جاؤں گا. یہ جس کرسی پہ بیٹھے غریب اس کرسی کو دھو کے بیٹھتے ہیں. اپنے بچوں کو میرے بچوں کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے. 5,000 مہینہ دے کے میں ٹیوشن اپنے گھر میں پڑھا کے قرآن بچوں کو سکھا دوں گا, مگر غریبوں کے ساتھ مصلی پہ جا کے بیٹھ کے چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھے گا نہیں. یہ ناز اور گھمنڈ ہوتا ہے. ذرا سنو مصطفیٰ کیا کہتے ہیں. اطلعت فی الجنہ, میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا. کون کہتے ہیں؟ حضور جنت کے مالک. اور فرماتے ہیں فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ, میں نے یہ دیکھا کہ اکثر جنتی فقیر ہیں. اللہ, یعنی جسے ہم نے غریب اور حقیر سمجھا وہ خدا ترس غریب جو مزدوری کر کے 8 گھنٹے پسینہ بہا کے 300 کماتا ہے لیکن نماز نہیں چھوڑتا, جو جھوٹ نہیں بولتا, جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے مگر عزت اور ایمان کا سودا نہیں کرتا ہے. اس طرح کے غریب, اللہ سے ڈرنے والے غریب, ایسا نہیں جو کھینی کھا کھا کر کے ٹائم پاس کرتا ہے وہ غریب نہیں. جو نماز چھوڑ کر کے صرف غیبت شکایت کرتا ہے وہ غریب نہیں. یا پھر مرنے کے بعد جا کے کھانا کھانا اور اتنی پوٹلی باندھ کر کے لانا اور پیسہ لے کے گیا اور شراب اور بھانگ کھانا وہ غریب نہیں. خدا ترس غریب, اللہ سے ڈرنے والا غریب, جس کی کمائی اتنی کم ہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں, کمائی اتنی کم ہے کہ حج فرض نہیں, کمائی اتنی کم ہے کہ صدقہ فطر واجب نہیں, کمائی اتنی کم ہے کہ قربانی اس پر واجب نہیں. فقیر اور مسکین دو چیزیں ہیں. آج دونوں حدیث میں دونوں کا نام آیا ہے. فقیر کہتے ہیں وہ جس کے پاس مال ہو مگر اتنا نہ ہو کہ صاحب نصاب ہو جائے, اور مسکین اسے کہتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو. تو اسی بخاری میں ایک حدیث میں مسکین کا نام حضور نے لیا اور دوسری حدیث میں فقیر کا نام حضور نے لیا. فقیر وہ جو صاحب نصاب ہو, مسکین وہ جن کے پاس کچھ نہیں ہو, اور حضور نے ان دونوں کا نام لیا. تو اور تیسری حدیث میں سرکار فرماتے ہیں جو مالدار اللہ سے ڈرے, جو مومن ہے, 1000 بیگھہ زمین ہے, 1 کروڑ پہ ڈیلی کماتا ہے لیکن وہ مسلمان ہے, مسلمان ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, جمعہ بھی پڑھتا ہے, غریبوں کو خیرات بھی کرتا ہے, زکوٰۃ بھی نکالتا ہے, حج بھی کرتا ہے, یہ سب کرتا ہے وہ مالدار. تو وہ جنت جائے گا لیکن اسے روک لیا جائے گا. تم رکو ابھی, تم بولو کہ تم پر حج فرض ہوا تھا 50 سال پہلے, تمہیں 50 سال کے بعد حج کیوں کیا؟ تم پر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی 5 لاکھ روپیہ, تم نے 1 لاکھ روپے ہی کیوں دیا؟ من این اکتسبہ وفیما وضعہ. حضور کہتے ہیں کہ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 4, جب تک 4 چیز کا سوال اللہ نہیں کر لے گا بندہ قیامت کے دن 1 انچ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پائے. لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 4, جب تک کہ 4 چیز کے بارے میں سوال نہ ہو جائے اس وقت تک بندہ اپنی جگہ سے قیامت کے دن ہٹ نہیں پائے گا. وہ دن جو یوم حساب ہے, وہ دن جو دار الجزا ہے, وہ دنیا جو بدلے کی دنیا ہے, یہ کام کی دنیا ہے جہاں ہم لوگ کرتے ہیں. تو کام کی جگہ میں کام کرنا ہے, چاہے شراب پینا ہے, چاہے شربت پینا ہے, چاہے نماز پڑھنا ہے, چاہے نماز چھوڑنا ہے, چاہے زنا کرنا ہے, چاہے شادی کرنی ہے, یہ کام کی جگہ جیسا ہے کرو. یہ عمل معاشی تکما کو دین و خدا, جو من میں آئے کرو. جھوٹ ہے سب کو, اللہ کو گالی دو, رسول پاک کی توہین کرو, قرآن پاک کو ٹوائلٹ میں ڈال دو, مسجد کی زمین ہڑپ کے کھا جاؤ, مسجد کی دیوار توڑ دو, مسجد کا سارا مال کھا کے بیٹھ جاؤ, مدرسے کا سارا مال ہڑپ کر جاؤ, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ دنیا کام کی جگہ ہے, جیسا کام طبیعت میں آئے کرو. البتہ سب دن دنیا میں رہے گا نہیں, 50-100 سال کے اندر ہی دنیا چھوڑ کے جانا ہے. پھر وہاں کیا ہوگا؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, اللہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, ان قریب ظلم کرنے والوں کو پتہ چل جائے گا وہ کس کروٹ پلٹا کھاتے ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, ظالم اللہ کو بے خبر مت جانے کہ اللہ ہم کو نہیں دیکھ رہا. اللہ کے نزدیک 50 سال 1 سیکنڈ ہے, اللہ کے نزدیک 400 سال 1 منٹ ہے. تو اللہ چھوٹ دیتا ہے 400 سال تک کی,
तो बंदा घबरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जामी चैनल को सब्सक्राइब करें। जामी चैनल को सब्सक्राइब करें। पसंद आने पर वीडियो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना न भूलें।